الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نماز حضرات، آج کے درس میں 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس احادیث کے متعلق درس ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان 7 میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے اندر یہ 6,660 نمبر ہے، اور دیگر کتب حدیث صحیح مسلم کے اندر 1031 ہے، سنن کبریٰ للنسائی کے اندر 5921 ہے۔ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی کو اللہ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا الامام العادل، عادل حکمران۔ عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں تو یہ کہا گیا اللہ کے سائے میں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سائے سے پاک ہے، نور علی نور ہے، تو اس لیے اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اور کہا پہلا شخص جو اس سائے میں ہوگا جس دن لوگ گرمی محشر میں پگھل رہے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایک دن اگر 5 دنوں کا ایک دن ہو جس میں رات نہ ہو تو نظام زندگی معطل ہو جائے، بڑی پریشانی لگ جائے کہ کیسے ہم آرام کریں اور کیسے کام کریں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، رات ہے، دن ہے، وہاں اتنا لمبا دن ہوگا، اور ادھر 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی کے لیے ہم رات دن سوچتے ہیں، جو ایک دن ہی 50,000 سال کا ہے، اس کے بارے میں ہم مسجد میں آ کر بھی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم نے مر کے جانا ہے جس جہان میں وہاں حساب والے دن ہی اتنا لمبا ہے، اور کہا اس میں سورج بھی قریب ہوگا، گرمی آج کی بھی سخت گرمی سے سخت تر ہوگی، تو پھر کیسے وہ اتنا لمبا دن بندہ کاٹے گا؟ تو آج 7 شخص اس دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کہا پہلا امام العادل، عادل حکمران۔ دوسری حدیث میں زہیر بن حرب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے حکام اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کی دائیں جانب ہوں گے اور اس کی دونوں جانبیں دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان میں عدل کرتے ہیں جن پر ان کو مقرر کیا گیا، یعنی کہ عدل کرنے والا حکمران اللہ کو اتنا پسند ہے، اور جو عدل نہیں کرتے ان کے بارے میں مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، جو شخص مسلمانوں کا والی ہو پھر ان کے حق
میں کوشش اور خیرخواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل بھی ہوئے اللہ اس کا داخلہ جنت میں بند کر دے گا. تو ایک طرف یہ شان ہے، دوسری طرف جو آج کے حکمران ہیں ان کے جو حالات ہیں اور عوام الناس کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، تو اس میں ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم اپنے اوپر عادل حکمران بناتے ہی نہیں. عادل کی یہ بات ہی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ تحریک انصاف نام رکھنے سے عدل ہو جائے گی. انصاف کی طرح انصاف تو وہ بندہ کرے گا جو خود شریعت کا پابند ہے. کسی بھی آپ محدث کو اٹھائیں تو انہوں نے عادل کی جو تعریفات لکھی ہیں حدیث لینے میں، ان میں سے ایک بھی آج کے حکمرانوں میں موجود ہے. تو بات ہے تو ہے ہی موجود نہیں، ظاہری اس کا شریعت کے مطابق نہیں. وہ اپنے ساتھ عدل نہیں کر رہا تو ہمارے ساتھ کیا عدل کرے گا؟ اس لیے پہلے ہم خود سوچیں کہ ہم نے اپنے لیے عادل حکمران کا انتخاب کیا ہے، نہیں کیا تو پھر بھی ہم بھی اس کے ساتھ کہیں اس کے ظلم میں. حضور کی ایک دوسری حدیث میں یہی ہے، جہاں وہ ظالم حکمران ہوگا وہاں اس کے حق میں ووٹ ڈالنے والا بھی اسی کے ساتھ، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے، جہنم میں ہوگا. بہرحال یہ 7 بندے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں پہلا عادل حکمران ہے. دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار گیا، یا وہ نوجوان جس نے قدم ہی رکھا تو وہ اللہ کی عبادت میں قدم رکھا. اپنی جوانی کا آغاز سے ہی اللہ کی عبادت شروع کی، ہاں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی. جوانی میں عبادت کرنا آسان ہے کہ آزاد سلامت ہیں، وضو کرنے میں آسانی ہے، مسجد میں آنے میں آسانی ہے. پھر اس کے لیے یہ شان کیوں ہے؟ بوڑھے کے لیے کیوں؟ آج ہی وہ اس لیے کہ جوانی میں ساری برائی پر ابھارنے والی جو شہوتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بھی غالب ہوتی ہیں. وہ ان سب کو رد کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اس لیے جوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو تقوی کے سائے کے نیچے جوان اپنی جوانی گزارے گا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی کو تقوی کے سائے کے نیچے گزارتا ہے، اللہ اس کو 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے نبیوں کے بعد شہداء سے بھی پہلے مقام صدیقین کا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ولیوں اور شہداء سے اوپر جو مقام اس کو صدیقین کہتے ہیں. ایک نہیں 99 صدیقوں کا ثواب. تو پھر نوجوان جو ہے رمضان کے بعد مسجد میں نظر ہی نہ آئیں، ادھر 5-6 بابیں ہوں یا میں ہوں، تو نوجوانوں کا نہ فجر میں پتہ نہ عشاء میں. 5 نمازوں میں تو اب کوئی کام پہ نہیں ہوتا نا، کسی ایک نماز میں گھر بھی ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کی ایک نماز میں بھی حاضری نہ ہو تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ جوانی اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس کی ایک نیکی اور بڑھاپے کی 100 بھی برابر نہیں ہے. اور جوانی کے بارے میں حضور نے یہاں تک فرمایا شبابک قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا. آج دیکھیں نا آپ کئی بابے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ. اگر انہوں نے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی تو کرسی پہ بیٹھنے والی لکھی جاتی ہے، اور اگر انہوں نے جوانی میں ساری کھڑے ہو کر پڑھی، نوافل بھی پڑھے، اب بڑھاپے میں اجازت نہیں دیتی صحت، تو سارا جوانی والا ثواب لکھا جاتا ہے. بے شک وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے قیام کا ثواب ہے، لیکن جنہوں نے جوانی کو بے لگام کر دیا ان کو آج سوچنا ہے. رمضان المبارک میں جو آپ نے شیطان کے باندھے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، اس کو بعد میں بھی کنٹرول کرنا ہے. جو آج
رمضان میں آپ مسجد کی زینت بنے ہیں تو اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ یہی آج کے درس کا سب سے اہم سبق ہے کہ جوانوں نے اپنی جو روٹین رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی بنائی ہوئی ہے، اس میں رمضان کے بعد کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ شخص ہے جو رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس نے اگلے رمضان کا انتظار کرنا ہے اس کو پھر کہاں سایہ نصیب ہوگا؟ جس کا دل ہی مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے، یعنی باہر بھی چلا جائے اگلی نماز کا انتظار رہتا ہے۔ تمام محدثین نے اس کا یہی مطلب لکھا، تو کہا ایسا بندہ جو گھر بھی چلا جائے اگلی نماز کو اس کو انتظار رہتا ہے کب مسجد سے اذان ہو، میں پھر مسجد میں جاؤں، کہا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ چوتھا شخص حضور علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا دو وہ شخص جو اللہ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں اور اسی محبت میں جدا ہو جائے، کہا یہ دو شخص جو ہیں ان کو اللہ نے شان اور مقام یہ دیا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات جو ہے نا، اس کو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ یہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے انبیاء اور شہداء، ان کو دیکھ کر ان پر فخر کریں گے کہ یہ اتنے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں یہ شہداء ہیں، تو بتایا جائے گا یہ نبی اور شہید نہیں، یہ صرف وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ آج ہمارا رشتہ نہ ہو تو ہم جنازے میں نہیں جاتے، آج گلی کا غریب مسلمان مرے تو اس کے جنازے میں ایک صف مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں یہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی، اللہ کی خاطر یہ جو محبت ہے یہ اتنی عالی شان ہے کہ اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، انبیاء اور شہداء ان کی تحسین کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں رمضان کے لمحات میں یہ سبق لے کے جانا ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا، ہر ایک کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اگر وہ مسلمان ہے اس سے پیار کرنا ہے، تو پھر رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج ہی پانچواں شخص وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جس کو وہ عورت بلائے جو خوبصورت بھی ہے، صاحب منصب بھی ہے، اور پھر وہ کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یعنی کہ وہ بدکاری کی طرف بلائے۔ حضور فرما رہے ہیں آگے سے جوان یہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اپنے عرش کا اس کو قیامت کے روز سایہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، تو وہ اس کی عبادت بھی مشہور تھی اور فاروق اعظم بھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے تھے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، تدفین ہوگی، تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ کہا اس نوجوان کے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی، بار بار اس کو جو ہے کوشش کرتی تھی اپنے جال میں پھنسانے کی۔ ایک دن وہ پھنس گیا، جب اس کے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن کی آیات جو اس نے پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جائے تو خبردار ہو جاتے ہیں۔
کہتے ہیں جب اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے، تو وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر آگے گیا، پھر بے ہوش ہو کے گر گیا، پھر آیات پڑھی تو پھر جو ہے اس کی وہ عاشقہ نے دیکھا کہ بندہ مر گیا ہے تو اب کیا بنے گا، اٹھا کر اس کے دروازے پہ پھینک دیا۔ جب اس کے دروازے پہ اس کے باپ نے دیکھا تو بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اس کے سامنے پھر جب یہ آیت پڑھی تو اس کی روح نکل گئی، اتنا رب کا ڈر اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ فاروق اعظم اس کی قبر پر گئے، جا کر کہنے لگے تو اللہ سے اتنا خوف کرتا ہے، اور رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں بنائی ہیں۔ تو نوجوان نے قبر سے جواب دیا، تاریخ دمشق کے اندر یہ الفاظ، اس نے کہا اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا بھی فرما دی۔ تو اللہ سے ڈرنے والا قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صرف رمضان کے نمازی نہیں، پورے سال کے نمازی بننا چاہیے کہ اب ہم یہ کہیں اگلا سال رمضان آئے گا، ہم مسجد میں آئیں گے، عید کے 10ویں دن ہی جب ہم نے شیطان کو دست دازی کر لیا، موت آئے گی، تو رب کہے گا میرا بندہ ہوتا تو میں نے تجھے موقع دیا تھا اپنے آپ کو بدلنے کا، پورا مہینہ شیطان کو میں نے باندھ کے رکھا کہ تو اپنے آپ کو بدل کے میرا بندہ بن جا، پھر تو شیطان کا بندہ بن گیا، اگلے رمضان کا انتظار کرنے لگا، آ جا۔ اب پھر قبر میں سارے عذابات ہیں۔ جو ان گھڑیوں کو غنیمت جانے گا، یہ جو ہمارے پاس آخری باقی رہ گئی ہیں، اور رب سے صدق کے دل سے معافی مانگ کے یہ رب سے وعدہ کرے گا میں جس طرح رمضان کا نمازی ہوں ایسے پورے سال کا بنوں گا، جو میں رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا تھا پورا سال کروں گا۔ یہ نہیں ہے رب ہمارا تو ہر وقت ہمیں نعمتیں دے اور ہم صرف رمضان میں عبادت کریں، یہ ہماری طرف سے رب کی ناشکری ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ ہم جتنی نعمتیں ہیں، ایک نعمت کا بھی ساری زندگی اگر سجدے کریں بدل نہیں ہو سکتا، پھر رب اتنی نعمتیں دیتا ہے تو ان کا شکر ادا کرنا ہر لمحہ ضروری ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا بندہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَحَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ اپنا مال خرچ کرے اس طرح کہ وہ اس کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے کہا کہ اگر بالفرض اس کے ساتھ ادھر دوسری طرف کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس طرف والے کو اس نے پیسے دیے اس کو پتہ نہ چلے، یہ مطلب ہے، ورنہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب بندہ ساتھ کھڑا ہے لیکن اس نے پیسے دوسرے کو دیے لیکن پتہ نہیں چلا، نہ کہ ویڈیو بنا کر، تو بہرحال ایسا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری 7واں بندہ کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ حَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اللہ کے ڈر سے علیحدگی میں بند کمرے میں اللہ کے خوف سے روتا ہے، کہا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنن ترمذی کے اندر 1633 نمبر ہے، فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یعنی کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے تنہائی میں روتا ہے اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا، وہ کبھی جنت سے باہر نہیں آ سکتا اور نہ ہی وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان اعمال سے جن سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ سایہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق۔ یہ تقریباً 30 دن درس ہوئے جس میں آپ نے دین کا اگر جنہوں نے سنا تو ماشاءاللہ کافی ایسا سیکھا۔ ان 30 دنوں میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال کسی ایک کے ذہن میں گزرا ہو کہ جس سے وہ دوسروں کی بھی اصلاح چاہے اور اپنی بھی اصلاح چاہتا ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔
کسی شخص کو کسی صحابی کے ساتھ تشبیہ دینا من حیث المجموع بالکل جائز نہیں، کیونکہ حضور کے صحابہ کی بڑی عالی شان مقام ہے کہ ہاں کہے کہ ان کے نقش پہ قدم پہ چلنے والا ہے یا ان کا غلام ہے، ان کی عادات اس میں پائی جاتی ہیں، تو ایسا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ من حیث المجموع کہ کہیں جی یہ ابو بکر صدیق کی طرح ہے، معاذ اللہ، تو ایسا کوئی بن نہیں سکتا، وہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی طرح ہی ہمیں پورا سال دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب نے جس طرح یہ 15-20 منٹ آپ نکالتے تھے ہر روز، تو ایک گزارش یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن نکال لیں۔ ہر جمعرات کو عشاء کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ نکال کر مسائل کو بخاری کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔